جی السلام علیکم ریما جی، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ آج پروگرام میں تشریف لائی۔ یہ بتائیے آج کے سول کے پروگرام میں آپ کو جو ایک تحفہ ملا ہے ابو الحسن صاحب سے کہ انہوں نے ایک نئی کتاب کو لانچ کیا ہے، داستان جاری ہے، اس کے بارے میں کچھ بتائیں کہ آپ کیا کہتے ہیں؟ ابو الحسن نقوی صاحب کی یہ چوتھی تصنیف ہے اور میں نے ان کی پہلی 2 کتابیں پڑھی ہیں۔ لاہور کے حوالے سے جو پہلی کتاب تھی وہ میں نہیں پڑھ سکی کیونکہ وہ دستیاب نہیں ہے یہاں پر، لیکن باقی میں نے دونوں کتابیں پڑھی ہیں، 32 برس امریکہ میں اور سعادت حسن منٹو کے حوالے سے جو انہوں نے لکھی تھی، اور اس کی تقریب رونمائی میں بھی میں آئی تھی، شرکت کی تھی، بہت اچھا لگا تھا۔ داستان جاری ہے، چونکہ میں یہ کتاب پڑھ چکی ہوں اور پڑھنے کے بعد آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں تو میرے خیال میں میرے پاس الفاظ کم پڑ جائیں گے اگر میں اس کی تعریف کے بارے میں کہوں گی، لیکن جیسے کہ پروفیسر آنند صاحب نے بولا اور شعیب صاحب نے اور انور مقصود صاحب نے اس کتاب کے بارے میں بات کی، وہی میں اسی بات کو آگے لے کر چلنا چاہوں گی کہ کتاب کی سب سے زیادہ خوبصورت یہ چیز ہے کہ اس کو آپ کسی جگہ سے بھی کھولیں، آپ کو لگتا ہے کہ یہی کتاب کا آغاز ہے، یہیں سے کتاب شروع ہوئی ہے، اور آپ اتنے محظوظ ہوتے ہیں کہ ایک لمحے کے لیے بھی آپ کو کہیں پر بوریت کا احساس نہیں ہوتا۔ تو یہ رائٹر ہو یا فلم کا ڈائریکٹر ہو، یہ بہت ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنے دیکھنے والے یا پڑھنے والے کو اپنے ساتھ کیسے لے کر چلتے ہیں۔ تو ابو الحسن نقوی صاحب نے میرے خیال میں اپنے قلم کے ذریعے یہ جادو دکھایا ہے کہ جتنے بھی ان کے ریڈرز ہیں وہ ان کے دل کو اپنے قلم کے ذریعے قابو میں کر لیتے ہیں، اور جب تک وہ کتاب پڑھنے والا ختم نہ کر دے وہ بار بار پڑھنے پر مجبور ہوتا رہتا ہے اور اس کی تشنگی جو ہے وہ باقی رہتی ہے۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا، اردو زبان ہی ایسی ہے کہ اس کو بار بار پڑھنے کو دل کرتا ہے۔ ایک چھوٹا سا میرا سوال ہے، یہاں امریکہ میں زیادہ تر لوگ تو اردو کو نہیں پڑھتے، آپ کیا کہنا چاہتی ہیں اس کتاب کے حوالے سے کہ اس کے ذریعے یا اس طرح کی کتابوں کے ذریعے امریکہ میں بھی اردو زبان پھیل سکتی ہے؟ بالکل، میں ایک بہت مشہور باتیں کہنا چاہوں گی کہ جو قومیں اپنی تہذیب کو بھلا دیتی ہیں دنیا ان کو بھلا دیتی ہے، اور ہماری تہذیب، ہمارا کلچر جو ہے وہ ہماری قومی زبان اردو میں بھی ہے، اور اس کی تشہیر اور اس کی جتنی بھی ہم پذیرائی کریں دنیا کے کسی بھی پلیٹ فارم پر وہ اتنا ہی کم ہے۔ تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو، آنے والی نسلوں کو اپنی تہذیب کے حوالے سے بتائیں، ان کو سکھائیں، ان کو سمجھائیں، اور اردو ادب کے ذریعے آپ کو جو ایک تمیز سیکھنے کو ملتی ہے وہ بہت کم کسی اور زبان کے اندر آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے، اور اتنے احسن طریقے سے۔ تو اس لیے میں چاہوں گی کہ ہمیں نہ صرف خود بھی سیکھتے رہنا چاہیے، اور جو ہم سیکھیں ہمیں چاہیے کہ منتقل کریں اپنے بچوں پر اور آنے والی نسلوں کے لیے۔ بہت شکریہ، اردو زبان ویسے ہی بڑی آسن ہے اور ہمیں سلیقہ سکھاتی ہے زندگی کا۔ ہمارے ساتھ کھڑے ڈاکٹر صاحب آپ کچھ بتائیں گے نغمی صاحب کے بارے میں؟ ریما کے تبصرے کے بعد، کتاب کے بعد میری ضرورت تو نہیں ہے کہ میں کتاب کے بارے میں کچھ مزید کہہ سکوں۔ میں کہتا ہوں ابو الحسن نقوی صاحب ہمارا قومی اثاثہ ہیں، اور وہ جو ہے ہم ان کا بڑا احترام کرتے، عزت کرتے، اسی لیے ہم نے خاص طور پہ آج آئے ہیں، اور ہم تمام لوگوں سے وہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ ان کی کتاب کو پڑھیں اور اردو کو فروغ دیں۔ تھینک یو۔ آپ کو کتاب گفٹ ہوئی ہے، آپ شاید اس کو پڑھیں گے، اس کا مطالعہ کریں گے؟ بالکل پڑھیں گے انشاءاللہ۔ جی میں کہنا چاہوں گی کہ اس حوالے سے میں بہت خوش قسمت ہوں کہ طارق کو نہ صرف خود پڑھنے کا شوق ہے بلکہ جو لوگ پڑھنے کے شوقین ہوتے ہیں یہ ان کو بہت انکریج کرتے ہیں۔ یہ میری واقعی خوش بختی ہے کہ میں ایسے گھر میں بیاہ کر آئی اور ایسا شخص میرا شریک حیات ہے جن کو ادب سے لگاؤ ہے، اور جو ادبی لوگوں کی عزت اور قدر کو بھی جانتے ہیں، اور ان کو معلوم ہے کہ علم کی کیا قدر ہونی چاہیے، اور علم تو ایک ایسی دولت ہے جس کو جتنا حاصل کرے انسان کو اتنا ہی اپنے جاہل ہونے کا اندازہ ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ، بڑی اچھی بات کہی آپ نے۔ ماشاءاللہ آپ دونوں کو بہت بہت مبارک ہو ایک دوسرے کا شریک حیات بننے میں، اسپیشلی ڈاکٹر صاحب کو اور آپ کو۔ اب ماشاءاللہ سے پاکستان سے ہوئے، یہ تو ہمارے یہاں کے پہلے ہی ہیرو ہیں اور یہ ہماری پاکستان کی ہیرو ہیں۔ تو آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ، میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ دونوں کو خوش رکھے، اور اردو کے حوالے سے آپ لوگ اپنا جو ہے جادو چلاتے جو ہے وہ جاری اور ساری ہم رکھ سکیں۔ ساری رہے۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو۔